الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، رب اشرح لی صدری، اس لیے دین کے لیے، اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کبھی واہباً ہوتا ہے، کبھی کسباً ہوتا ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ کی محض عطا ہوتی ہے اور کبھی انسان محنت کرتا ہے، اس محنت پر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھولتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ احسان فرمائے مجھ پر بھی، آپ پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اور ہمارے سینوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ہماری جو آج کی تربیت ہے، آج کی جو ہماری تربیتی نشست ہے، اس کی بنیاد ہمارے عزیز بھائی، دوست، مخدوم مفتی محمد خالد عباسی دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت نے اپنے ہاں جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد شہزادہ کراچی میں دورہ تدریبیہ اور تدریسیہ کے نام پر ایک دورہ رکھا ہے فضلاء کرام کے لیے، اور ان کی خواہش تھی کہ اس کے آغاز میں کچھ کلمات کہہ دوں، کچھ گفتگو کہہ دوں اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ چند ایک باتیں کہہ دوں۔ تو میں نے اپنی سعادت سمجھ کر اس کو قبول کیا۔ مفتی محمد خالد عباسی صاحب اور ان کے برادر مکرم مفتی محمد قاسم عباسی رحمہ اللہ تعالی، میرا چونکہ ان دو سے تعلق بھی بہت اچھا ہے، ان کے یہاں جانا بھی ہوتا ہے، جامعہ میں کئی بار مختلف موضوعات پر اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، تو میں نے سعادت سمجھ کر اس کو قبول کیا۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ آج جس طرح یہاں جامعہ عربیہ عباسیہ کراچی میں دورے کا اختتام ہے، تو ہمارے یہاں ادارۃ النعمان کراچی میں آج دورہ تحقیق المسائل کا اختتام ہے، جس کو مفتی سید محمد حسنین صاحب حافظہ اللہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہاں بھی اسی طرح دورہ تحقیق المسائل اور دورے کا اختتام ہے، جس کو مولانا محمد نواز حذیفی حفظہ اللہ تعالی چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ادارۃ النعمان حیدرآباد ہندوستان میں دورہ حدیث کا جو امتحان تھا، وہاں آج آخری پرچہ ہے اور ان کا بھی اختتام ہے، اس کو مفتی عبدالستار حنفی حفظہ اللہ چلا رہے ہیں۔ اور ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں دورہ تحقیق المسائل شروع ہے، تو ہمارے آج کے سبق کے اندر وہ طلباء کرام بھی شریک ہے۔ تو جس طرح اس مدرسے کے دورے کا افتتاح ہے، 3 مدرسوں کا اختتام ہے اور ایک درمیان میں ہے، باقی بہت بڑی تعداد ایسی علماء کرام کی جو اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کے اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت تفصیل کے ساتھ بات نہیں کرتا، جن حضرات کا مجھ سے تعلق ہے معمولی سا بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان تربیتی دورہ جات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہوں، حتیٰ کہ کئی بار ایسے ہوا کہ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں 3 دن تک دورہ تربیت العلماء ہوا، اور 3 دن کی ہر نشست میں میں تفصیل کے ساتھ بات کرتا رہا۔ ظاہر یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ کوئی اجتماع 3 دن کا ہو اور 3 دن کے اجتماع کی ہر نشست کا ایک ہی مدرس اور خطیب ہو، یہ بظاہر کی طرح مشکل ہے، لیکن یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ میں اسی طرح علماء کرام سے گفتگو کرتا ہوں،
پھر میں اختتام پر بڑی تفصیل کے ساتھ موقع دیتا ہوں کہ شرکت کرنے والے تمام طلباء یا علماء جو بات پوچھنا چاہے کھل کر پوچھیں، کوئی بات مجھے سمجھانا چاہے تو کھل کر سمجھائیں، تاکہ ہمیں باہمی مشاورت کے ساتھ ایک کام کرنے کا موقع ملے اور ہمارا مزاج بنے۔ اب بھی بحمد اللہ تعالیٰ میرے نشستیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اور میں گفتگو کرتا ہوں، پھر اس میں بعد میں موقع دیتا ہوں بھی آپ کو مجھے بات سمجھانا چاہیں تو سمجھائیں، تو میری بات کو غلط سمجھے تو مجھے تنبیہ فرمائیں، اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے گفتگو کر کے بات پوچھ سکتے ہیں۔ خیر، میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تقابل ادیان یا تقابل مسالک یا دورہ تحقیق المسائل کے حوالے سے میں 10 باتیں آپ کی خدمت میں بنیادی عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں، اگر آپ نے کہیں بھی کسی عنوان پر کسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، دورہ رکھنا ہے، تربیتی مجلس رکھنی ہے، تو عنوان وہ رکھیں جو ہم نے پڑھانا ہے۔ کبھی پڑھایا اور جاتا ہے، عنوان اور رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم عنوان رکھ دیں گے تقابل بین المذاہب، اور پڑھائیں گے وہاں پہ اسلام، یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم کے درمیان تقابل۔ اب ظاہر ہے یہ تقابل بین المذاہب تو نہیں ہے، یہ تو تقابل بین الادیان ہے۔ اسلام ایک دین ہے، یہودیت اور عیسائیت یہ ایک دین ہے، تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ میں اس لیے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ 4 الفاظ الگ ہیں اور چاروں کا مطلب اور مفہوم بھی الگ ہے۔ ایک ہے دین، ایک ہے مسلک، ایک ہے مذہب اور ایک ہے منہج۔ دین منصوصات قطعیات کا نام ہے کہ جس کا انکار کفر ہے، اور مسلک منصوصات ظنیات کا نام ہے کہ جن کو چھوڑ دینا یہ فسق اور ضلالت ہے، اور مذہب اجتہادیات کا نام ہے جس میں اختلاف کی پوری گنجائش موجود ہے، اور منہج طریقہ کار اور پالیسی کا نام ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ادیان کا اختلاف یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، حق اور باطل کا اختلاف ہے، اور مسالک کا اختلاف یہ اہل سنت اور اہل بدعت کا اختلاف ہے، یہ اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے۔ مذاہب کے اختلاف یہ اجتہادیات کا اختلاف ہے، اور یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے، حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ اور مناہج کا اختلاف یہ اختلاف صرف طریقہ کار اور پالیسی کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ اسی اختلاف کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ہم لوگ ہم اپنا تعارف کراتے وقت یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور ہمارا مذہب یہ احناف ہے، اور ہمارا منہج یہ دیوبند ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور ہمارا مذہب احناف ہے، اور ہمارا منہج یہ دیوبندیت ہے۔ اب بتائیں بات کتنی واضح ہوگی اور بات کتنی کھل گئی ہے۔ اس لیے جو ہم نے پڑھانا ہے اسی کے مطابق عنوان رکھیں، ایسا نہیں کہ پڑھائیں اور عنوان اور رکھیں۔ یہ بات اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں، اس میں الجھن میں نہیں رہنا۔ نمبر 2، جب ہم نے ایک عقیدہ یا ایک مسئلہ پڑھانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا عقیدہ مثبت انداز پہ بیان فرمائیں، پھر اس اپنے عقیدہ پر دلائل بیان فرمائیں، اور اپنے عقیدہ یا دلیل پر ہونے والے شبہات کے جوابات پیش فرمائیں۔ اس کے بعد اپنے مخالف کا عقیدہ پیش کریں، ان کے دلائل پیش کریں، پھر ان کے غلط عقیدہ یا غلط دلائل کا رد کریں، یا غلط ان کا طرز استدلال اس کا رد کریں۔ یوں ترتیب کے ساتھ آپ پڑھائیں گے تو پڑھنے والے طالب علم اور سننے والے سامع کے ذہن میں آپ کی بات بیٹھ جائے گی۔ یہ پڑھانے کا طریقہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اور اس میں اس بات کا بھی خیال فرمائیں کہ جو پڑھانا ہے
اگر وہ فائل آپ خود تیار کریں اور پڑھنے والے طلباء کے حوالے فائل پڑھانے سے پہلے کر دی جائیں تو اس کا نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت یا ای مرکز یا دنیا میں جو دورے میری ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں، اس کا یہی نظم ہے کہ ہم نے جس عنوان پہ پڑھانا ہوتا ہے اس عنوان پر فائل پڑھنے والے کو پہلے دے دیتے ہیں تاکہ اس کو لکھنا نہ پڑے۔ جب آپ پڑھاتے وقت طلباء کو کہیں گے لکھیں تو طلباء آپ کی بات لکھ نہیں پائیں گے، بہت مشکل ہے وہ لکھیں، ناممکن کی حد تک مشکل ہے کہ پوری بات لکھیں۔ اور پھر اگر طلباء لکھیں گے تو استاذ کو ان کو لکھانے کے لیے اپنی بات آہستہ آہستہ رک کر کہنی پڑے گی، تو 1 گھنٹے کا سبق کم از کم 4 گھنٹے میں ہوگا۔ اور اگر آپ نے فائل ان کو پہلے دے دی تو آپ 4 گھنٹے کے سبق 1 گھنٹے میں پڑھا لیں گے۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک ترتیب ہے، صرف مرکز میں نہیں پوری دنیا میں دورہ جات کی، ہم نے بالکل آسان ترتیب بنا دی ہے۔ تمام موضوعات پہ فائلیں تیار ہیں۔ ابھی انشاءاللہ 16، 17، 18 کو آن لائن دورہ تاکہ علم مسائل ہوگا، اور اس میں صرف 3 مسائل پر بات کروں گا: تراویح، وتر، عیدین۔ اور آپ دیکھیں گے جو حضرات اس کے اندر شریک ہیں ان کو فائل مل جائے گی، داخلہ ہوگا، سبق سے پہلے فائل پہنچ جائے گی، بھئی آپ کے سامنے موجود ہے کہ میں نے کیا پڑھانا ہے، تاکہ آپ الجھن و فائل دیکھیں اور اسباق پڑھتے چلیں۔ بہرحال جو عقیدہ یا مسئلہ پڑھانا ہو، اپنا عقیدہ مسئلہ بیان فرمائیں، اپنے دلائل بیان فرمائیں، اور اپنے عقائد، مسائل اور دلائل پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بیان فرمائیں۔ مخالف کا عقیدہ اور مسئلہ بیان فرمائیں، ان کے دلائل بیان فرمائیں، پھر ان کے غلط عقائد اور غلط دلائل کو رد فرمائیں۔ اس ترتیب سے اعتدال سے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے کام چلے گا۔ نمبر 3، جس عقیدہ اور مسئلہ پر آپ پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ ابھی نئے میدان میں آئے ہیں، آپ کا باطل سے واسطہ نہیں پڑا، تو سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اپنے اکابر کی تحریرات کا مطالعہ فرمائیں۔ پہلے اپنے عقیدہ کو اپنے اکابر کی تحریرات اور تحقیقات کی روشنی میں پڑھ لیں۔ اپنے اکابر کی تحریرات کو پڑھ لیں، عقیدہ اور مسئلہ وہاں سے سمجھیں، اور پھر آپ میدان میں نکلیں۔ ہمیں عام طور پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے یا یہ غلط فہمی پھیلا دی جاتی ہے کہ نہیں، ہمارے اکابر کی ان موضوعات پہ کتب اردو میں ہیں، اردو کا ہاتھ نہیں لگانا، اردو سے بات سمجھ نہیں آتی، جو بڑی بڑی عربی کتب ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کے بغیر علمی ذوق نہیں بنتا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑی کتب کا مطالعہ فرمائیں، عربی کتب کا مطالعہ فرمائیں، عربی عبارات کو یاد فرمائیں، مجھے خوشی ہے، لیکن مسئلہ اپنے اکابر کے تجربات اور تحریرات کی روشنی میں اچھی طرح سمجھ لیں۔ مجھے بعض بات پر بہت تعجب ہوتا ہے، اور تعجبات کے نام سے میری گفتگویں چلتی رہتی ہیں۔ مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص طلباء کو یا علماء کو یا پڑھنے والوں کو یہ بات زور کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ اردو مت پڑھیں، عربی پڑھیں، عربی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس سے تیاری کریں، اور اپنی کتاب جو تیار کریں طلباء کو کتاب اردو ہی میں دیں نا۔ طلباء کو کتاب عربی کے اندر آپ دیں، اردو کے اندر کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اس لیے میں بارہا گزارش کروں گا کہ مستقل محقق بننے کی بجائے ہم ناقل اور شارح بنیں، یعنی اپنے اکابر کی باتوں کو بتائیں اور انہی کی باتوں کو سمجھائیں۔ اپنے اکابر کی بات کو بتانا اس کو نقل کہتے ہیں، اور اپنے اکابر کی بات کو سمجھانا اس کو شرح کہتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ محققین ہم بنیں، ہم اپنے اکابر کی باتوں کے ناقل اور شارح بنیں۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے۔ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ شاید اس سے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اور میری تحقیق اور میں محقق اور یہ باتیں کریں گے تو شاید ہم بڑے ہو جائیں گے۔ اس کو سوائے غلط فہمی کے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پہلے اپنے اکابر کی چیزوں کو پڑھ لیں۔ میں نے بحمد اللہ تعالی
اپنے اکابر کی تحقیقات کی روشنی میں مختلف عنوانات پر چیزیں تیار کر دی ہیں۔ مثلا آپ اگر عقائد پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب ہے اسلامی عقائد، اب اس کی عربی میں کتاب آ رہی ہے العقائد الاسلامیہ، اس کو رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہے کتاب العقائد، اس کو رکھ لیں، یہ دونوں میری ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ہماری شرح عقیدہ حسنہ یا العقیدۃ الحسنہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شرح عقیدہ نصفیہ، علامہ نصفی کی، اس کی شرح ہے عقائد نصفیہ کی۔ پھر ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے۔ اور آخر میں شرح الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر امام صاحب کتاب ہے، اس کی شرح ہے۔ تو یوں ہم نے 6 کتابیں بالترتیب عقائد میں تحریر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اصول عقائد بھی ہے۔ میں صرف عقائد کے والے سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اصول عقائد۔ اگر کوئی شخص اصول عقائد میری یہ باضابطہ پڑھا دے اور یہ 6 کتب مطالعے سے گزار دی جائیں، اور اس کے علاوہ مختلف عنوانات پہ جو ہماری فائلیں ہیں، مثلا توحید باری ہے، ختم نبوت ہے، عصمت نبوت ہے، حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام صحابہ ہے، ثواب و عذاب قبر ہے، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں۔ ان کو انفرادی طور پہ دیکھ یا پڑھا لیا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عقائد پر اب کام کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ نمبر 4، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے، سمجھانا کیا ہے، بیان کیا کرنا ہے، یہ ضرورت کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت ایک خاص گاؤں کی ہے، اس گاؤں میں خاص فتنہ ہے، خاص عقیدہ ہے، خاص بدعت ہے جس کا رواج دیا جا رہا ہے۔ اور بعض ایسے جو اپنے محلے کی مسجد میں امام ہیں اور ایک محلے کے اندر کوئی چیز ہے۔ بعض ایسے جن کی ضرورت اپنا شہر یا اپنا علاقہ ہے، بعض ایسے جن کی ضرورت اپنا ملک ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کی ضرورت پوری دنیا ہے۔ تو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق عنوانات کو طے کرنا ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق آپ حضرات نے یہ عقائد پر کام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے محلے میں فتنہ قادیانیت کا ہے، ہم پڑھاتے رد رافضیت کا کرتے ہیں۔ فتنہ رافضیت کا ہے، رد قادیانیت کا کرتے ہیں۔ فتنہ بدعت کا ہے اور رد ہم سلفیت کا کرتے ہیں۔ فتنہ سلفیت کا ہے، رد بدعت کا کرتے ہیں۔ فتنہ ہمارے علاقے میں مماتیت کا ہے، رد کسی اور کا کیا جا رہا ہے، تو اس طرح مناسب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں فتنہ ہے کون سا، ہم نے کس فتنے کے خلاف کام کرنا ہے۔ بحمد اللہ تعالی میں دین کے متعلق تمام موضوعات پہ تحریراً اور تقریراً کام کرتا ہوں الحمدللہ، اور اس ترتیب پر چیزیں مرتب کر رہا ہوں، بیانات بھی اور کتب بھی اور تحریرات بھی، کہ کل کو آئندہ کسی شخص بھی جو کام کرنے والا ہے اس کو یہ الجھن نہ رہے کہ میں نے اس موضوع پر کام کرنا ہے تو اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے، یہ الجھن اس کی ختم ہو جائے۔ تو اس انداز میں ہم کام کر رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ ہمارے ساتھ منسلک پوری دنیا سے افراد موجود ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ موجود ہیں، تو مختلف علاقوں میں کورسز ہوتے ہیں، مختلف علاقوں میں فتنے ہوتے ہیں، ان کا رد کرنا ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں بعض عقائد کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جو اپنے علاقے کی ضرورت ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع کا تعین کریں۔ نمبر 5، جب بھی عقائد پر کام کریں تو یہ دیکھ لیں کہ عقائد پر کام کرتے وقت ہم نے طرز کیا اختیار کرنا ہے۔ بسا اوقات کسی شخصیت کا نام لے کر رد کرنا مناسب ہوتا ہے، اور بسا اوقات کسی شخصیت کا نام لیے بغیر اس کے نظریہ کا رد کرنا مناسب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ نام لے کر رد کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور ہمیشہ نام کے بغیر رد کرنا یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ بس یہ دیکھ لیں کہ ضرورت کس کی ہے۔ اگر آپ کی ضرورت بغیر نام لیے رد کرنے سے پوری ہو سکتی ہے تو نام نہ لیں، اور اگر نام لیے بغیر ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر نام لے کر رد کریں۔ اس کا بہت زیادہ خیال کریں
میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دو فکریں چل رہی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ نام لے کر رد کرنے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کسی باطل کا یا شخصیت کا نام لیے بغیر رد نہ کریں تو لوگ ایسے بندے کو کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، اس میں جرأت نہیں ہے، اور اس لیے یہ نام نہیں لیتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ نام لے کر رد کرنے کو شرارت سمجھتے ہیں، فتنہ سمجھتے ہیں، اور نامناسب سمجھتے ہیں، اور ذاتیات پہ انگلی اٹھانا سمجھتے ہیں۔ دونوں قسم کے ذہن چل رہے ہیں۔ اس لیے میں کسی ذہن کی تردید یا تائید نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو دیکھ لیں، اگر کوئی فتنہ ایسا ہے کہ جب تک اس کا نام لے کر رد نہ کیا جائے، شخصیت کا نام لے کر رد نہ کریں تو بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو وہاں نام لے کر رد کریں۔ اور اگر کوئی فتنہ ایسا ہے کہ جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا نام لیے بغیر رد کرتے۔ دونوں قسم کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دلائل موجود ہیں۔ میں اس وقت یعنی دلائل نہیں دے رہا، قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھ رہا، احادیث مبارکہ نہیں پڑھ رہا، ورنہ آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو ایک ہی نبی کی دونوں قسم کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ کہیں پیغمبر نام لے کر وضاحت کرتا ہے، وہی پیغمبر بعض مقامات پہ نام لیے بغیر رد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، جب لوگ نام لے کر رد کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس موقف کو پیش کرتے ہیں کہ جب جادوگر کلمہ پڑھ کے ان پر ایمان لے آئے تو انہوں نے ایمان لاتے وقت صراحت کی تھی اور واضح کیا تھا کہ ہم کس پر ایمان لاتے ہیں، رب ہارون و موسیٰ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا نام لیا کہ ہم ان کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ویسے کہتے ہیں ہم رب پر ایمان لاتے ہیں، فرعون کہتا ہے میرے اوپر ایمان لائے، تو دیکھیں نام لے کر رد کیے۔ اچھا، جو لوگ نام لیے بغیر رد کرنے کی ضروری سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں کہ جب فرعون نے پوچھا تھا فما بال القرون الاولی، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھو نام نے لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی نبی کی دو مرتبہ گفتگو ہے، یعنی ایک پیغمبر کی اپنی ہے اور ایک گفتگو پیغمبر پر ایمان لانے والے پیغمبر کے ساتھیوں کی ہے، تو دونوں گفتگو کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جب وہ جادوگر کلمہ پڑھ کے ایمان لائے اور اس وقت ضروری تھا کہ وضاحت کرتے ہم کس پر ایمان لائیں، اور موسیٰ علیہ السلام جہاں فرعون کے دربار میں بات کر رہے تھے وہاں ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ نام لیے بغیر بات کریں، تو آپ نے یوں بات فرما دی۔ میں نے پھر عرض کیا کہ میں آج کی مجلس میں دلائل نہیں دے رہا، میں دلائل دیے بغیر کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں تربیت کے حوالے سے کہ ان چیزوں کو ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 6، باطل کی تردید کرتے وقت اپنی استطاعت کا خیال ضرور کریں، اپنی طاقت کا خیال ضرور کریں۔ جب رد فرقے باطلہ پہ کام کرنا ہے، جب باطل کی تردید کرنی ہے تو ظاہر ہے آپ کے خلاف باطل نے اپنے وسائل کا استعمال بھی کرنا ہے۔ وہ کبھی آپ کے خلاف FIR کٹوا دے گا اگر اس کا بس چلا، کبھی آپ کے پیچھے کوئی ادارہ لگوا دے گا اگر اس کا بس چلا، کبھی آپ کی اخلاقیات کو اچھالنا شروع کرے گا کبھی اس کا بس چلا، کبھی آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈے کرے گا، شرارتی ہے، تو جو باطل ہتھ کنڈے استعمال کر سکا وہ استعمال کرے گا۔ تو آپ اتنی تردید کریں جتنی برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر باطل کو کچلیں، اور بہت سخت لفظ ہے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہم اس کی تردید کرنے میں اتنے آگے نکل جائیں کہ واپسی کے دروازے بند کر بیٹھیں، اور جب کوئی مشکل پیش آئے تو پھر ایسا ریورس گیئر لگائیں کہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر میدان میں نکلے تھے وہ کیا کہیں گے؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میں بڑی تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ خیال کریں، خصوصاً جب آپ باطل کی تردید کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باطل کی تردید کرتے وقت اور باطل پر اعتراضات کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ تردید آپ کی بھی ہونی ہے، اعتراضات آپ پر بھی ہونے ہیں، تو آپ نے اعتراضات کو برداشت بھی کرنا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ دوسروں پر تنقید کرنے کی حماقت کبھی نہ کرے۔ میری بات کو پھر اچھی طرح سن لیں۔
جو شخص اپنی ذات پر تنقید سہنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ دوسروں پر تنقید کرنے کی حماقت نہ کرے۔ لوگ دوسروں پر تنقید شوق سے کرتے ہیں اور اپنے اوپر تنقید ہو تو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ نہ کریں، یا تنقید کرنا چھوڑ دیں اور یا تنقید سہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں نے بحمد اللہ تعالی جتنا کام کہ آپ کے علم میں ہے میں اس کی کچھ زیادہ تفصیلات پیش نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہر شخص نے زور آزمائی کی ہے، جماعتوں نے زور آزمائی کی ہے، افراد نے زور آزمائی کی ہے، اور کتنی مجھ پر تنقید ہوئی ہے، کتنا میرے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، لیکن میں اپنے حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیوں؟ میرے معاملات میرے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ میں سمجھ دو کس کی وضاحت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کس کو کرنی ہے، کس کو نہیں کرنی، کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، تو وہ کام چل رہے ہیں۔ میں خیر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ باطل کی تردید اتنی کریں جتنی آپ کی پسلی برداشت کر سکتی ہو۔ جسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے پاؤں پھیلائیں لیکن اپنی چادر کو دیکھ کر۔ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو سردی ہوئی تو پھر بھی پاؤں کو تکلیف ہوگی، اور اگر دھوپ ہوئی تو پھر بھی پاؤں کو تکلیف ہوگی۔ تو جتنی چادر ہے بس اتنے پاؤں پھیلائیں، انشاءاللہ کام کرنے میں آسانی رہے گی۔ نمبر 7، اہل حق میں سے کسی فرد سے غلطی ہو جائے یا ان کی غلطی نہ ہو، آپ سمجھ لیں کہ غلطی ہوئی ہے، تو ان تک اپنی بات کسی احسن طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ فوراً اپنا قلم لے کر ان کے خلاف لکھنا نہ شروع کریں، فوراً آپ کیمرہ لے کر ان کے خلاف ریکارڈنگ شروع نہ کریں، تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں۔ ہم اپنوں اور غیروں میں فرق نہیں کر پاتے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میری بات اچھی طرح سن لیں، ذہن نشین فرما لیں میرا جملہ، کہ اپنا اپنا ہے جیسا ہو اور غیر غیر ہے جیسا ہو۔ یہ جیسا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنا اپنا ہی ہوتا ہے جیسا بھی ہو، اور غیر غیر ہی ہوتا ہے جیسا بھی ہو۔ اپنوں کے خلاف قلم اٹھاتے وقت 1000 بار سوچیں، اپنوں کے خلاف بولتے وقت 1000 بار سوچیں۔ یہ بات ریکارڈ کا حصہ بن جانی ہے، یہ بات کتابوں میں تحریر ہو جانی ہے، آئندہ نسلوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جانی ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کی صفائی اور جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنوں کے خلاف بات کرتے وقت بہت مرتبہ سوچا کریں کہ میں نے بات کہنی ہے یا بات نہیں کہنی۔ میں اس موقع پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ کوئی آپ اپنوں کی غلطی سمجھیں، اور ایک ہے کہ آپ کو غلط سمجھ کر آپ کی کلاس لینا شروع کریں، آپ کے اوپر برسنا شروع کریں، آپ کو تیر مارنا شروع کریں، آپ تب بھی برداشت کریں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تیر اپنوں کی طرف سے آ رہا ہے، غلط فہمی کی بنیاد سے آ رہا ہے، حسد کی بنیاد پہ آ رہا ہے، کسی بنیاد پہ آ رہا ہے، اس بنیاد پر غور کریں، لیکن آپ اس تیر کا جواب تیر سے نہ دیں۔ زہریلے تیروں کے جواب میں زہریلے تیر نہ پھینکیں۔ ہمت سے کام لیں۔ جب اللہ کے لیے کام ہے تو اللہ کے لیے اس کام کو کریں، اللہ تعالیٰ مدد اور ضرور فرمائیں گے۔ میں اس موقع پر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں عرض کرنے کے لیے کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ اس جذبہ ایک گل بوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اس جذبہ ایک گل بوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ بس یہ ذہن بنا لیں۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ خلوت یا جلوت میں میرا کوئی ایک لفظ تحریراً یا تقریراً ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنوں کے خلاف کہا ہو یا اپنوں کے خلاف ذہن سازی کی ہو۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں جیسے بھی ہوں، اور غیر غیر ہوتے ہیں جیسے بھی ہوں، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ نمبر 8، جب تک اپنا عقیدہ اور جب تک اپنا مسئلہ
اس پر اچھی طرح دسترس نہ ہو اور ان کے دلائل پر اچھی طرح عبور نہ ہو، مخالف اور باطل کی کتب کا ہرگز مطالعہ نہ کریں۔ پہلے اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے مسائل کو سمجھیں، اپنے دلائل کو سمجھیں، ان پر غور فرمائیں، اور اس کے بعد اپنے مخالف اور باطل کی کتاب کا مطالعہ کریں یا مخالف اور باطل کی دلیل کو سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر اپنی تیاری کے بغیر مخالف کو سننا شروع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا شبہہ، اس کا اعتراض ایسا دماغ میں پھنس جائے کہ وہ نکالنے کے باوجود نہ نکلے اور ہر وقت جھٹکے لگتے رہیں، تو جب تک اپنے اوپر مکمل دسترس نہ ہو تب تک کسی کتاب کا مطالعہ نہ فرمائیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ اور ہمارے بڑے چھوٹوں کو، خصوصاً طلباء کو منع فرماتے ہیں کہ بھی فلاں فلاں مذہب، فلاں فلاں فرقہ، فلاں فلاں شخصیت کی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا کریں۔ اور بعض طلباء کو ناگوار گزرتا ہے کہ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ تو منع کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ فی الحال مطالعہ نہ کریں، کچھ عرصے کے بعد کریں۔ میں اس پر ایک واقعہ صرف عرض کر دیتا ہوں۔ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالی، سابق صدر مدرس اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت زمانہ طالب علمی میں غالباً درجہ رابعہ میں پڑھتے تھے سہارنپور میں، اور حضرت ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب، ایک کتاب الگ بظاہر بڑی مثبت ہے، پردہ، اس کا مطالعہ فرما رہے تھے، اور مظاہر سہارنپور میں مودودیت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے پر بہت سخت پابندی تھی۔ بس کسی کے بارے میں پتہ چلا اور اس کا اخراج ہوا۔ تو حضرت مطالعہ فرما رہے تھے، پاس سے مفتی محمد یحییٰ رحمہ اللہ گزرے، حضرت نے دیکھ لیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کتاب کا مطالعہ۔ کہا ابھی اس کا مطالعہ نہ کرو، نہ یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ شام کو دیکھا، تو فرمایا شام کو میرے پاس دالفتہ آنا۔ کہ نماز کے بعد میں چلا گیا تو مجھے نے پوچھا کس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی فلاں کا۔ فرمایا ابھی فی الحال اس کا مطالعہ نہ کرو، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت نے اس کے بعد مزید 4 سال پڑھا، دورہ حدیث مکمل کیا، پھر دیوبند میں ایک مدرسہ غالباً اشرف المدارس میں پڑھانا شروع کیا، اور نہ یعنی عرصہ گزرا، حضرت نے پڑھا، پھر آپ نے پڑھایا۔ تو حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا یحییٰ صاحب کا تقریباً کچھ 13 سال بعد خط آیا کہ اب تم پڑھ سکتے ہو۔ بس یعنی اس کا سیاق صبح کچھ نہیں لکھا، صرف اتنا کہا کہ اب تم پڑھ سکتے ہو، یحییٰ غفر لہ، بس اندازہ فرمائے اتنے سالوں بعد، یعنی یاد رکھا کہ میں نے منع کیا تھا اور اب تمہیں اجازت ہے کہ اب تم پڑھ سکتے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ آپ صرف توجہ کے ساتھ اپنے عقائد کو پڑھیں، اپنے دلائل کو پڑھیں، اپنی تیاری مکمل کریں، اور اس کے بعد میدان میں نکلیں، انشاءاللہ آپ کو کام کا لطف آئے گا۔ نمبر 9، بہترین طرز کام کرنے کا یہ ہے، اپنی مساجد، اپنی خانقاہوں، اپنے مدارس، اپنے حلقے، اپنے بیانات میں تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد اور مسائل دلائل کے ساتھ بیان فرماتے رہیں۔ اپنے علاقے میں کسی فتنہ کا پیدا ہونے کا انتظار نہ کریں۔ آپ یقین فرمائیں اتنا کام آسان ہو جائے گا کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔ میں نے کئی بار علماء کرام کی خدمت میں بطور خاص عرض کیا ہے کہ ہمارے علاقوں میں فتن کے پیدا ہونے کی بہت بڑی بنیاد یہ ہے، ہم اپنے عقائد اور مسائل کو اپنی مساجد میں نہیں بیان کرتے، اور جن مساجد میں، جن خانقاہوں میں، جن مدارس میں اپنے عقائد اور مسائل کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ طلباء یا عوام اہل حق کو چھوڑ دیں اور اہل باطل کی طرف چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ابھی رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک سے پہلے آپ 20 رکعت تراویح پر دلائل دیں، 3 رکعت وتر پر دلائل دیں، مخالف کے دلائل میں کی ہمت ہو تو جوابات دیں،
آپ کی مسجد کا ماحول بالکل صاف ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ دلائل نہیں دیں گے تو لوگ اس موقع پر دائیں بائیں دیکھیں گے تو الجھنیں پیدا ہوں گی نا۔ آپ اعتکاف پر دلائل دیں، مرد نے اعتکاف کہاں بیٹھ رہے ہیں، مسجد میں اعتکاف کہاں عورت نے کہاں بیٹھنا ہے۔ جو لوگ عورتوں کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ان کی دلیل یہ ہے، اس کے جواب یہ ہے، تو لوگوں کا ذہن بن جائے گا، آپ کی مسجد صاف ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم نے اپنی مسجد میں اس موضوع کو بیان ہی نہیں کرنا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کسی اور کو سنیں گے اور پھر آپ مسئلہ بیان کریں گے، لوگ آپ کے خلاف بولیں گے کہ نہیں حضرت آپ غلط کہتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں۔ میں اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس مسجد، جس خانقاہ، جس مدرسے، جس حلقے میں اپنے عقائد اور مسائل تسلسل کے ساتھ بیان کیے جاتے رہیں، وہ مسجد، وہ خانقاہ، وہ حلقہ باطل کی چلغار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا بہت خیال فرمائیں۔ عام طور پہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں تو یہ فتنہ نہیں ہے، یہاں تو ایسے نہیں ہے۔ میں اپنی ایک دو کارگزاریاں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک بار پشاور حیات آباد میں میرا بیان تھا اور تراویح کے بعد تھا، رمضان المبارک میں تھا۔ میں نے 20 رکعت پر بیان دیے، دلائل دیے، اور ساتھ یہ کہا بھی 8 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں، جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، میں نے اس پر بھی دلائل دے دیے۔ بیان ختم ہو گیا، دعا ہو گئی تو ایک صاحب مجھے ملے اور مل کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہماری اس مسجد میں کوئی بھی 8 رکعت نہیں پڑھتا، تو یہاں آپ کو اس موضوع پر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ کے اس محلے میں کتنے بچے ہیں جو پولیو کے مریض ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں۔ دیکھیں میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ قطرے پلانے چاہیے کہ نہیں، ٹیکے لگوانے چاہیے، اس پر بحث نہیں ہو رہی، بحث اس پہ ہو رہی کہ ہوتا کیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کہ اگر یہ گورنمنٹ ڈاکٹر بھیجے کہ پولیو قطرے پلاؤ، یہ کرو، تو آپ لوگ پلا لیتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیماری پیدا نہ ہو، یہ حفاظتی ٹیکے، حفاظتی قطرے، حفاظتی انجیکشن ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بیماری ابھی نہ پھیلی ہو، ڈینگی مچھر چل رہے تھے نہ آئی ہو، اور گورنمنٹ ڈینگی مچھر کے لیے سپرے کرائے تو آپ کرا لیتے ہیں؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا یہاں کوئی ڈینگی سے بندہ مر گیا ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں کراتے ہیں؟ کہا جی حفاظتی سپرے ہے۔ میں نے کہا جب آدمی کو اپنی جان، اپنے جسم، اپنے مال سے پیار ہو تو حفاظتی قطرے بھی پلاتا ہے، حفاظتی انجیکشن بھی لگواتا ہے، حفاظتی سپرے بھی کرواتا ہے۔ اور جب انسان کو اپنے ایمان، اپنے دین اور اپنی روح سے پیار ہو تو پھر حفاظتی بیان بھی کراتا ہے۔ تو حفاظتی قطرے پلانے کے لیے آپ تیار ہیں، حفاظتی بیان سننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ فتنہ آنے سے پہلے سپرے کر دیں گے تو فتنہ آنے سے پہلے سونگے گا اور مر جائے گا کہ نہیں بھئی یہاں نہیں، یہاں تو موجود ہے، یہاں تو سپرے ہو چکا ہے، یہاں تو انجیکشن لگے ہوئے ہیں، وہ فتنہ دوڑے گا، آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ وہاں پر میٹھا رکھیں گے تو پھر مکھیوں نے آنا ہے اس کو کھانے کے لیے، پھر کھا کر پیشاب بھی انہیں یہی کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا قصور کس کا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، اس الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہ ہو۔ یہ خود یہاں آپ کے یہاں کراچی ڈیفینس میں مسجد عائشہ ہے، تو میرا ساتھیوں نے وقت لیا اور بیان کے لیے جب میں آ گیا تو مجھے بیان سے پہلے بیان کا وقت لینے والوں نے سمجھایا ہم نے بڑی مشکل سے آپ کا بیان طے کرایا ہے، تو مولانا صاحب آپ نہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو اختلافی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد ہی میں نے مسجد میں آنے والے سامعین سے پوچھا کہ آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ کہا جی 5۔ میں نے کہا فجر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہا جی 4۔ میں نے کہا جو سنتیں آپ 2 پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا کیا پڑھتے ہیں؟ کہا جی یہ۔ میں نے کہا فرض جو 2 پڑھتے ہیں تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کون سی قرات کرتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہی مسائل اگر بیان کیے جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ان مسائل پر دلائل دیے جائیں تو ٹھیک نہیں ہے؟ کہا جی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا جب آپ مصافحہ کرتے ہیں تو 1 ہاتھ سے یا 2 سے؟ کہا جی 2 سے۔ تو میں نے کہا اس پر میں دلیل بیان کر دوں؟ کہا جی کر دیں۔ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ کہا جی 20۔ میں نے کہا دلیل بیان کر دوں؟ کہا جی کر دیں۔ مجھے پتہ ہے کون سی اختلاف، یعنی جو ہمارے مسائل ہیں جن پر ہمارا عمل ہے
ان مسائل کا بیان کرنا مسجد کے ماحول کو خراب نہیں کرتا، اور ان مسائل پر دلائل دینا مسجد کے ماحول کو خراب کر دے گا؟ کیسی بات کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے پاس دلائل نہیں ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے میرے پاس دلائل نہیں ہے، یا میرے پاس زبان نہیں ہے، یا میں بیان نہیں کر سکتا؟ کھاتے کسی اور کے کیوں ڈالتے ہیں؟ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے عوام کو، اپنے علاقے کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو باطل سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر فتنے آنے کا انتظار نہ کرنے، فتنے آنے سے پہلے اس کا رد کریں اور مثبت انداز میں اپنے عقائد کو بیان فرماتے رہیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ماحول کیسے بچتا ہے۔ یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 10، اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد اور مسائل بیان کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ کبھی ہم بیان کرتے ہیں عقیدہ لیکن اللہ کے لیے نہیں، کبھی اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ نہیں، کبھی اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ نہیں، کبھی دلائل کے ساتھ بھی کرتے ہیں لیکن مسلسل نہیں، تو پھر مدد نہیں آ سکتی۔ اس لیے اخلاص، اعتدال اور دلائل اور تسلسل کے ساتھ اپنے عقائد کو بیان فرماتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہوگی، آپ اس کو خود محسوس فرمائیں گے۔ تو میں نے یہ 10 باتیں بڑی اختصار کے ساتھ آپ خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ ان کو آپ ایک رہنما اصول بنا لیں اور پھر اپنے کام کو آپ چلاتے رہیں۔ میں اس کے بعد 5 گزارشات پیش کر دیتا ہوں، اگر آپ اس کو قبول فرما لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، دورہ حدیث کرنے کے بعد یا تخصص کرنے کے بعد کم از کم اپنے شیخ سے، جن سے آپ بیعت ہیں، رابطہ فرمائیں اور 40 دن تک ان کی خانقاہ میں، ان کی مجلس میں رہیں اور اپنی تربیت کروائیں۔ یعنی فراغت کے بعد کم از کم 40 دن تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہیں۔ اور میں بحمد اللہ تعالیٰ گلشن اقبال کراچی اپنے شیخ حکیم شاہ محمد اختر نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں 40 دن گزارے ہیں، اور میں اس بنیاد پر یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ فراغت کے بعد 40 دن کم از کم اپنے شیخ کی خانقاہ میں گزار کے اپنی تربیت کروائیں اور پھر میدان میں نکلیں۔ نمبر 2، بیعت جو کرنی ہے ایسے شیخ سے کریں کہ جس میں 6 صفات ہوں۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ۔ نمبر 2، متبع سنت۔ نمبر 3، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ۔ نمبر 4، شیخ سے اجازت یافتہ۔ نمبر 5، آپ کا ہم مزاج۔ اور نمبر 6، آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہو، ایسے شیخ سے بیعت کریں۔ نمبر 3، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور قرآن کریم کی تلاوت اور اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ جس آدمی نے کام کرنا ہے اس کے لیے ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ میں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں اساتذہ طلباء سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، سورہ کاف جو شخص جمعے کے روز پڑھتا ہے وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے فتنوں کا رد کرنا ہے تو ہمارا خود فتنوں سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے بیٹا کوئی اور سورہ کاف پڑھے نہ پڑھے، ہمیں تو پڑھنی چاہیے نا۔ کیا ہم نے تو خود کو بچانا ہے تو ہم کام کریں گے، خود کو نہیں بچائیں گے تو بتائیں ہم کام کیسے کریں گے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 4، جو میں کام کرتا ہوں، جو کام آپ میں سے کوئی شخص کرتا ہے عقائد اور مسائل کا، ہر شخص کہتا ہے میں مخلص ہوں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا مخلص نہیں ہوں، لیکن مخلص ہونے کا معیار کیا ہے؟ میں جن موضوعات پہ کام کر رہا ہوں، ان موضوعات پہ اگر دنیا میں کوئی اور شخص کام کرتا ہے اور میں اس کے کام اور اس کی ترقی سے خوش ہوں، اس کا معنی ہے میں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں۔ اور اگر یہی کام کوئی اور کرتا ہے اور میں اس سے خوش نہیں بلکہ پریشان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کام میں مخلص نہیں ہوں۔ یہ بڑا آسان سا معیار ہے، کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سارے ایک غور کریں
کہ میں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں یا مخلص نہیں ہوں۔ اگر عقائد بیان کرنے والے اور فرقے باطلہ کا رد کرنے والے اشخاص ان سے میں خوش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کام سے مخلص ہوں، اور اگر میں ان سے پریشان ہوں اس کا معنی ہے کہ میں اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ میری پانچویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہر شخص کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کام کرنے والوں کو دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کام کرنے والوں کو دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے دین کی کسی بھی خدمت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس اجلاس کے اختتام پر پھر مفتی محمد خالد عباسی صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا۔ اسی طرح مولانا محمد نواز حذیفی صاحب کا، انہوں نے مجھ سے رابطہ فرمایا تھا جو ان کا اختتام تھا۔ اسی طرح سید مفتی حسنین شاہ صاحب کا، ان کا بھی آج اختتام تھا، مجھے انہوں نے بھی سبق کے لیے فرمایا تھا۔ اور ادارت النعمان حیدرآباد مفتی دستار حنفی صاحب کا، انہوں نے بھی مجھے فرمایا تھا، میری رات بھی ان سے گفتگو ہوئی تھی، نشست طلباء سے ہوئی تھی، ابھی عمومی ہوگی ہے، میں رات کو پھر گفتگو ان سے کروں گا انشاءاللہ۔ اور مرکز اہل سنت والجماعت میں دورہ چل رہا ہے، طلباء رک کر ہماری آج گفتگو کو بھی سن رہے ہیں، تو میں آپ حضرات کے لیے خصوصاً اور ان تمام کے لیے جو اس موضوع پر کام کرتے ہیں عموماً دل سے دعا گو ہوں، اللہ سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ان کو اسباب عطا فرما، وسائل عطا فرما، ان کو ضرورتیں عطا فرما، ان کے کام کو اپنے کرم سے پورے عالم میں عام فرما دے۔ یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے، اپنے کام کو بڑھتے ہوئے بندہ خوش ہوتا ہے، پریشان تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ کریم اپنے کرم سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ جو ادارے، جو افراد، جو جماعتیں، جو مراکز تیرے دین کی خدمت میں لگے ہیں، اللہ تو ان سب کی مدد فرما، ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، خزانہ غیب سے اللہ کریم ان سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دعا کی، اے اللہ جو آپ سے مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔